بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں ہم سب نے سورۃ الاخلاص یاد کی، 4 چھوٹی سی آیات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس کا اصل مقصد سمجھ پاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہ سورہ کیا بتاتی ہے؟ کیوں یہ پورے قرآن کے 1/3 کے برابر ہے؟ اور اللہ نے اسے کیوں نازل فرمایا؟ اگر آپ اس ویڈیو کے آخر تک دیکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ اللہ کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی مکہ کے اس زمانے سے شروع ہوتی ہے جب دل اندھیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر گلی، ہر بازار، ہر گھر بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ ان سے امیدیں لگاتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، سمجھتے تھے کہ بارش، رزق، صحت سب انہی کے ہاتھ میں ہے۔ دین ایک کاروبار بن چکا تھا۔ بت بنانا، خریدنا، پوجنا سب پیسے کمانے کا ذریعہ تھا۔ اور ایسے ماحول میں ایک نور تھا جو سب سے الگ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پتھروں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بہت سادہ تھا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن قریش حیران تھے۔ وہ پوچھتے، اے محمد، تمہارا رب کیسا ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ سونے سے؟ چاندی سے؟ موتیوں سے؟ وہ سمجھتے تھے کہ خدا بھی کسی مورتی جیسا ہوگا، ایک شکل، ایک سائز، ایک رنگ والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ جواب آسمان سے آنے والا تھا۔ اور پھر سورۃ الاخلاص نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، احد کا مطلب ہے ایسا واحد، ایسا منفرد، ایسا بے مثال جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد۔ یہ آیت دل کو ہلا دیتی ہے۔ صمد یعنی وہ ذات جس کی طرف ہر محتاج رجوع کرتا ہے اور جو کسی کا محتاج نہیں۔ آپ ٹوٹ جائیں، رو پڑیں، بے بس ہو جائیں، لوگ چھوڑ جائیں، لیکن اللہ الصمد ہے، آپ کے دل کی ہر صدا سننے والا۔ وہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم انسان پانی، ہوا، وقت، جذبات سب پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی پر نہیں۔ وہ سب کو دیتا ہے، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ لم یلد ولم یولد۔ یہ آیت ہر دور کے ہر غلط عقیدے کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو پیدا کرتا ہے اپنے جیسا۔ نہ وہ انسان ہے، نہ خاندان رکھتا ہے، نہ اس کی کوئی نسل ہے۔ وہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کوئی بھی اس کا ہمسر، اس جیسا، اس کے برابر نہیں۔ یہ آیت پوری کائنات کو چیلنج ہے۔ اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ یہ سورہ قرآن کے 1/3 کے برابر کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کے 3 بڑے موضوعات ہیں اور سورۃ الاخلاص توحید کے پورے موضوع کو چند آیات میں بیان کر دیتی ہے۔ اللہ کا تعارف، کون ہے، کون نہیں، کیوں عبادت صرف اسی کی ہے۔ یہ سورہ چھوٹی نہیں، مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ صحیح مسلم 811۔ اللہ اس سورہ سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا، کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات ہیں، مجھے یہ سورہ بہت محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس سورہ سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری 7375۔ ہر رات پڑھنا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ یہ صرف 4 آیات نہیں، یہ اللہ کا تعارف ہے، اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کا نور اور بندے کے ٹوٹے دل کا سب سے بڑا سہارا۔ جس کے دل میں اخلاص ہے، اس کے دل میں اللہ ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والے کو اللہ خاص محبت دیتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور ہر رکعت میں آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا تھا۔
लोगों ने शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम हमेशा आखिर में ये सूरत क्यों पढ़ते हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि उसमें रहमान की सिफत है और मैं उसे पसंद करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया है। सही बुखारी 774। सूरतुल इखलास मस्जिद में बुलंद आवाज से पढ़ने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में जोर से सूरतुल इखलास पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत बहुत अजीम है। मुस्नद अहमद 15,843। सूरतुल इखलास 3 बार पढ़ना पूरा कुरान पढ़ने का सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ना पूरे कुरान को पढ़ने के बराबर है। सुनन नसाई 9,940। मुस्नद अहमद सही। नोट, इसका मतलब पूरे कुरान की जगह ये काफ़ी है नहीं, बल्कि सवाब में 1/3 या मुकम्मल सवाब मिलता है। सुबह और शाम सूरतुल इखलास पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम 3 मरतबा सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ ले, उसे हर चीज़ से किफ़ायत कर दी जाती है। सुनन तिर्मिज़ी 3,575। सूरतुल इखलास पढ़ने वाला शिर्क से पाक होता है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद तौहीद है, जो उसे पकड़ ले वो मुशरिक नहीं रहता। सनद सही।